سمیع الرحمن سے آپ تلاوت فرما لی تھوڑا سا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم. اچھا، یہ اس آیت سے پہلی آیت میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. لکم میں لام انتفاع کے لیے ہے، اور اسی سے فقہاء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اصل اشیاء میں حلت ہے، حرمت عارضی آتی ہے. اسی بنا پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ 3 چیزوں کے علاوہ باقی سب حلال ہے. قرآن عظیم کی آیت سے استدلال لیتے ہیں، ایک یہ آیات اور دوسری قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ. یہ باقی اس آیت میں جو ذکر ہے، متردیہ ہوا، نتیحہ ہوا، سب مردار میں شامل ہے. اصل یہ 3 چیزیں ہیں کہ میتہ اور دم مسفوح، لحم خنزیر، اس کے علاوہ باقی سب حلال ہیں. اصل مسلک ان کا یہی معلوم ہوتا ہے. ایک حنفی نے ایک مالکی سے سوال کیا کہ کتے کا جھوٹا حلال ہے یا حرام ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے؟
انہوں نے کہا کہ ناپاک ہے. تو انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اگر اس کا جھوٹا ناپاک ہے تو پھر کتے کا کھانا کیسے جائز ہوا؟ نے کہا نہیں، جھوٹا تو اس لیے ناپاک ہے کہ اس کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہے. اذا ولغ الکلب فی الاناء، تو ولوغ کلب فی الاناء جو ہے یہ ایک نہیں بلکہ بہت سی احادیث میں یہ مضمون ذکر کیا ہے، اور بعض روایتوں میں سلاسن آیا ہے، بعض میں خمسن آیا ہے، بعض میں سبعن آیا ہے، بلکہ آخری روایت یہ ہے کہ سبعن اور وعفروہ الثامنۃ بالتراب یہ بھی ہے. تو اس حنفی صاحب نے دوسرا سوال کیا کہ جھوٹا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس میں کتے کا لعاب شامل ہو جاتا ہے. جس برتن میں کتے کا لعاب پڑ جائے تو برتن گندا ہو جاتا ہے، اور یہ لعاب متولد من اللحم ہے. لعاب جو ہے گوشت سے پیدا ہوتا ہے. تو عجیب بات ہے جو اس سے پیدا ہو وہ ناپاک ہے، جو ہے وہ پاک ہے. احناف کی طرف سے ان کو دوسرا جواب بہترین جواب ہے. سورہ اعراف میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث، آیات شریف میں تو حافظ نہیں ہوا الحمدللہ، اس آیات میں ہے یحرم علیکم الخبائث یحل لکم الطیبات یحرم علیکم الخبائث. اس نبی کی شان یہ ہے کہ تمہارے اوپر خبائث کو حرام اور طیبات کو حلال قرار دیتا ہے. تو جن چیزوں میں خباثت موجود ہے ان کا کھانا پینا حرام ہونا چاہیے. کتا خبیث ہے، بلکہ ہر درندہ جو سباع میں شامل ہو، چاہے سباع البہائم ہو یا سباع الطیور ہو، دونوں جو ہے یہ سبعیت جو ہے یہ ایک ایسی صفت ہے جو فساد فی الارض کو مستلزم ہے. میں نے شاید آپ کے سامنے عرض کیا ہو کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ گناہ ہے جس کا تعلق فساد فی الارض کے ساتھ ہے، اور ایک وہ گناہ ہے جس کا تعلق انسان کے اپنے نفس کے ساتھ ہے. جو گناہ جو کہ فساد فی الارض سے وہ اعظم اور اکبر ہے اس گناہ سے جس کا تعلق نفس کے ساتھ ہو. حدیث میں جو ہے الغیبۃ اشد من الزنا کیوں کہا؟ زنا فساد فی الارض ہے. زنا کا تعلق اس کی اپنی طبعی خواہشات سے ہے. پھر غیبت میں ایک کے بجائے بہت سے شریک ہو جاتے ہیں اور وہ معاشرے کی بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے. اور زنا جو ہے وہ اگرچہ معاشرے کا فساد اس میں بھی ہے لیکن کم درجہ کے ہے غیبت سے، اس لیے الغیبۃ اشد من الزنا فرمایا. اچھا، تو جس چیز میں سبوعیت ہوتی ہے اس کا تعلق فساد فی الارض کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا وہ خبائث میں شامل ہوتا ہے. چاہے وہ سباع الطیور ہو تو طیور کے لیے وہ فساد کا سبب ہے، اور چاہے سباع البہائم ہو تو، اور چاہے وہ صفت انسان کے اندر ہو سبوعیت کا تو وہ بھی ایسے ہی ہے. اس لیے فرمایا اذا التقى المسلمین بالسیف فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار
قالوا هذا القاتل ما بال المقتول قال كان حريصا على قتل اخيه. چونکہ فساد بالارض کے ساتھ اس کا تعلق ہے لہذا یہ عظیم گناہ ہے. بہرحال هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جس چیز میں فساد ہو اس میں انتفاع نہیں ہوتا. تو آیات سے تو لام انتفاع کے لیے بے شک ہے، لیکن وہ چیزیں جو انتفاع کے لیے وہ حلال ہے، جو چیز انتفاع کے لیے نہیں وہ حلال نہیں. اب وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا معاملہ ہے. اس رکوع میں بہت تفصیلی مباحث موجود ہے، جو آپ نے پڑھی ہے نا، بڑی تفصیلی مباحث. اول مسئلہ اس میں ہے خلافت فی الارض کا، دوسرا مسئلہ آدم کا، تیسرا مسئلہ فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا، تیسرا ابلیس کی انکار کا، چوتھا آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا، اور پھر شیطان اپنا اثر ڈال کر کے اس کو نکلوانا. یہ ساری ایسے مسائل ہے کہ تفصیل طلب مسائل ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میرے بھائیو، اللہ کے تین بڑی بڑی مخلوق ہیں. ایک فرشتے ہیں، جنات ہیں اور انسان ہیں. یہ تین بڑی بڑی مخلوق ہیں. فرشتے جو ہے وہ مرکز خیر ہے، شیاطین مرکز شر ہے، اور انسان مشترک من الخیر والشر. تو فرشتوں کے سامنے اللہ جل جلالہ نے مشورے کے طور پر نہیں، کیونکہ مشورہ اس سے لیا جاتا ہے جو مساوی ہو علم میں. آپ اگر کسی شخص سے مشورہ لیتے ہیں تو آپ اس لیے کہ مختلف آراء جمع ہو جائے اور اس میں ایک حق رائے اور صائب رائے پر آپ عمل کر سکیں. وہ اللہ جل جلالہ تو کسی کو محتاج نہیں، اللہ الصمد بے نیاز ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات کیوں ذکر کی؟ کیا یہ مشورے کے طور پر تھا؟ تو مشورے سے بھی اللہ پاک ہے. اگر اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کو خبر دینے کے لیے یہ بات کی تھی تو آخر اس کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ اللہ تو احکم الحاکمین اور مختار کل ہے. وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، جو ارادہ فرماتے ہیں اس کو کرتے ہیں. لہذا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ کس بنا پر اللہ جل جلالہ نے فرمایا؟ فرشتوں کے سامنے. اچھا، یہاں ایک اور بات آپ ذہن میں رکھ لیے تو ذرا زیادہ آسانی ہوگی. فرشتہ اللہ کے وہ مخلوق ہے جو نورانی مخلوق ہے، جو ذکورت اور انوثت کی صفات سے مبرہ ہے. وہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث، نورانی مخلوق ہے. اور اس کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں کہ الملک، فرشتہ جو ہے، یتشکل باشکال المختلفۃ
سوى الکلب والخنزیر، فرشتہ ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ وہ ہر شکل اختیار کر سکتے ہیں، البتہ خنزیر کی شکل میں اور کتے کی شکل میں نہیں آ سکتے۔ شیاطین کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جسم لطیف یتشکل باشکال مختلفت سوى النبی والملائکہ، شیطان، جنات وہ ہر شکل میں آ سکتے ہیں بغیر پیغمبر کی شکل کے اور بغیر فرشتے کی شکل کے۔ تو اب وہ نبی ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس کی میں نے ابھی عرض کیا کہ فرشتے مبدئی خیر ہیں، شیاطین مبدئی شر ہیں، انسان مشترک میں الخیر و الشر ہے۔ گویا کہ انسان کے اندر دو قوتیں موجود ہیں، ایک اس میں ملکوتی قوت ہے اور ایک اس میں ناسوتی قوت ہے۔ ملکوتی قوت سے مبدأ خیر سے فیض حاصل کرتا ہے اور ناسوتی قوتوں سے مخلوق میں وہ خیر پھیلاتا ہے۔ یہ نبی کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور نبی کی یہی تعریف ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی ملکوتی قوتوں کے ذریعے اللہ رب العزت سے فیض حاصل کرتا ہے اور مفیض اور مستفیض کے درمیان مناسبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ استاد شاگرد میں اگر مناسبت نہیں ہے تو استاد چاہے کچھ بھی کہے شاگرد کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر شاگرد استاد کا معتقد نہیں ہے تو استاد کی بات کا اس کو یقین نہیں آتا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ 4 چیزیں جو ہے، ایک ہے عقیدت، دوسری ہے محبت۔ عقیدت سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت سے اطاعت پیدا ہوتی ہے اور اطاعت سے مقبولیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر عقیدت نہیں، محبت نہیں، محبت نہیں، اطاعت نہیں، اطاعت نہیں تو قبولیت کہاں سے آ جائے؟ اچھا جی، تو آپ حضرات کے سامنے کیا کن سب علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ کی تعریف تو سمجھ میں آئی نا۔ ملائکہ ملکن کا جمع ہے، ملائکہ جمع ہے اور ملکن اس کا واحد ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ فرمان الہی ان کے سامنے بیان ہوا۔ فرشتوں کے ذہن میں یہ بات تھی، جب کائنات کا ایک کارخانہ وجود میں آیا تو کسی نے پوچھا کہ یہ کارخانہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ جواب آیا کنت کنزا مخفیا اردت ان اعرف، اللہ نے فرمایا کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچان آ جاؤں۔ لہذا کائنات کا وجود و معرفت الہی کا ایک مقصد ہے۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے لیعرفون۔ اس معرفت میں ایک معرفت نفس ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اسی لیے قرآن عظیم نے اس پر زور دیا ہے، افلا تذکرون افلا تدبرون الا تتفکرون۔ فکر، تدبر اور تعقل، یہ ساری چیزیں انسان کو بار بار تنبیہ دی جاتی ہے۔ فرماتے وفی انفسکم افلا تبصرون، علم نفس حاصل کر لو، اپنے اندر سوچو تم کیا ہو، تم کیسے پیدا ہوئے۔ اسی معرفت نفس سے معرفت الہی حاصل ہوئی۔ یہ تو آیات فی الانفس سے تعلق رکھتا ہے۔ اب وہ آیات جو آیات فی الآفاق ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک لتجری فی البحر بما ينفع الناس۔ ان آیتوں میں اللہ پاک نے آیات آفاقی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تو آیات وہ نشانات جو کہ معرفت الہی کا سبب بنتے ہیں، انسان کے اپنے اندر بھی موجود اور تمام عالم میں بھی موجود ہے۔ اب انسان جو ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ شر اور خیر دونوں کا مجموعہ ہے۔ جو انسان اپنی خیر کو شر پر غالب کرے گا، اس میں ملکوتی صفات پیدا ہوں گی، تو یہ انسان فرشتے سے بہتر ہوگا، کیونکہ فرشتے میں وہ قوت ہی نہیں ہے جو شر کی طرف ہو جا سکے، کیونکہ وہ سراسر خیر ہے۔ انسان کے اندر وہ قوتیں ہیں جو وہ شر بھی کر سکتا ہے، خیر بھی کر سکتا ہے۔ تو شر کو چھوڑ کر کے خیر اختیار کرنا کمال یہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ وہ نامرد ہے، وہ کہتے ہیں اللہ میرا توبہ، میں زنا نہیں کرتا۔ کیسے کرتا ہے؟ توبہ تو اسی کا ہے جو کر سکتا ہے اور نہیں کرتا۔ جو نہیں کر سکتا، گدا گر تواضع کند خوی اوست، وہ کہتے ہیں تکبر زگردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست۔ بڑے لوگ اگر عاجزی اختیار کرے، تواضع اختیار کرے، تو یہ کمال ہے۔ فقیر اور گدا اگر تواضع نہیں کرتا تو کرتا کیا ہے؟ وہ تکبر نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات سن لو۔ حدیث میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جو کہ بغیر پوچھے جہنم میں جائیں گے: السلطان الجائر، الفقیر المختال، الشیخ الزانی۔ اب سے اسی پر آپ سوچیں، کیسی حکمت کی بات ہے۔ الفقیر المختال، متکبر فقیر۔ تکبر تو ایک بڑے شخص کے لیے بھی عیب ہے، گناہ ہے، لیکن فقیر اگر وہ تکبر کرتا ہے تو کچھ اسباب تو ہیں نا، کچھ ذرائع ہیں، کچھ اسباب ہیں جس کی وجہ سے وہ تکبر کرتا ہے۔ لیکن یہ فقیر، یہ کب تکبر کرتا ہے؟ معلوم ہوا کہ اس کی فطرت خراب ہے، یہ خراب فطرت والا ہے۔ زنا جوان کے لیے عیب ہے، گناہ ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن بڈھا کر زنا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی زندگی زنا میں گزری ہے۔
اول سے لے کر آخر تک زنا کرتا رہا ہے. اور سلطان الجائر، یہ جور و ظلم تو ہر ایک کے لیے عیب ہے، لیکن وہ شخص جس کے قبضے قدرت میں اللہ نے اپنے مخلوق کو دیا ہے اور وہ ظلم کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑا جرم ہے. تو فرشتے جو ہے وہ اگر گناہ کرنا چاہے نہیں کر سکتے، زنا کرنا چاہے نہیں کر سکتے، چوری نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، جتنے بھی گناہ نہیں کر سکتے، کیونکہ گناہوں کا تعلق جو ہے بلکہ ساری زندگی کا تعلق دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے، جلب منفعت اور دفع مضرت. انسان جھوٹ بولتا ہے یا دفع مضرت کے لیے یا جلب منفعت کے لیے. انسان چوری کرتا ہے تو جلب منفعت کے لیے، جوا کھیلتا ہے دفع مضرت کی، دفع جلب منفعت کے لیے، قتل کرتا ہے تو اس میں یا دفع مضرت ہے یا جلب منفعت ہے. یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں. اب فرشتے تو ایسے ہیں کہ ان کو شادی کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، رہنے کی ضرورت نہیں. دنیا کی زندگی صرف ان تین چیزوں میں ہے. جیسے حدیث شریف میں ہے کہ دنیا سے انسان کا حصہ وہ ہے جو کھایا اور ہضم کیا، پہنا پرانا کیا، یا اللہ کے راستے میں دے کر کے آخرت کا ذخیرہ بنایا. باقی چاہے ایک پنی بچے یا کروڑوں بچے، اس کا مال نہیں، کسی اور کا ہے، چلا جائے. اچھا، تو آپ کے سامنے میں نے انسان کی اور جنات کی اور یہ تفصیل پیش کی ہے، اور اس تفصیل کے مطابق اب یہ ہے کہ قال ربک للملائکۃ، کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں. نائب جو ہوتا ہے وہ منیب کی صفات کا مظہر ہوتا ہے. اس شخص کو آپ خلیفہ بنا سکتے ہیں جو آپ کی صفات کا عکس اس میں موجود ہو، تو وہ نیابت کر سکے گا. اگر آپ کی صفات کا عکس اس میں نہیں ہے تو نیابت نہیں کر سکے. اسی لیے اللہ پاک نے انسان کو اپنی صفات دے دی. اللہ سمیع ہے، بندے کو سمیع بنایا. اللہ بصیر ہے، بندے کو بصیر بنایا. اللہ متکلم ہے، بندے کو متکلم بنایا. اور اللہ مرید ہے، بندے کو ارادے والا بنایا. اللہ شائی ہے، بندے کو بھی مشیت دی. اللہ مختار ہے، بندے کو بھی اختیاری. غرض یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی صفتوں کو انسان کے اندر ودیت کیا، کیونکہ نیابت ہے، منیب ہے. نیابت کے لیے منیب کی صفات کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ صفات نہ ہو تو یہ نیابت کیسے کر سکے گا؟ اب آپ کی سمجھ بات آئی کہ اب اللہ پاک نے جو اظہار فرمایا کہ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، چونکہ فرشتوں میں، جنات میں نیابت کی صلاحیت نہیں ہے، وہ نائب نہیں بن سکتے. کیونکہ ایک تو مبدأ شر ہے اور ایک مبدأ خیر ہے. اور جہاں نائب بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے وہاں دو چیزوں کی ضرورت، شر کی بھی ضرورت ہے اور خیر کی بھی ضرورت ہے. لہذا اس دنیا کے اندر خیر و شر کا ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز. ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز. چراغ مصطفی سے شرار بولہبی،
خیر و شر کس طرح کے لکل فرعون موسیٰ. تو شر اور خیر کا آپس میں یہ منازع چلتا رہے گا، اور اسی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. خیر بھی موجود ہو، شر بھی موجود ہو، نظام چلے گا. سراسر خیر ہو، نظام نہیں چلے گا. سراسر شر ہو، نظام نہیں چلے گا. اس لیے فرشتوں کو نیابت نہیں دی کیونکہ سراسر خیر ہے، اور جنات کو نیابت نہیں دی کیونکہ سراسر شر ہے. اس سے آپ کو اس حدیث کی طرف توجہ کرنا چاہیے. حدیث میں ہے، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اگر تمام مخلوق اطاعت گزار بن جائے تو اللہ فرمائے میں ان کو ہلاک کر دوں گا، اور ایسی مخلوق کو لے آؤں گا جو خیر بھی کریں گے شر بھی کریں گے. کیونکہ نظام عالم اسی طریقے سے بنا ہوا ہے کہ اس میں خیر بھی ہو شر بھی ہو. یہ دنیا ازداد سے بنی ہوئی ہے. رات دن کا تقاضا، خیر شر کا تقاضا، کڑوا میٹھی کا تقاضا، حسن بدشکلی کا تقاضا، سیاہ سفید کا تقاضا، میٹھی کڑوے کا تقاضا، یہ سارے تقاضے موجود ہیں. اسی تقاضوں کے مطابق دنیا کا نظام چل رہا ہے. اچھا، تو اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کے سامنے جو یہ ذکر کیا اس لیے کہ فرشتوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کنت کنزم مخفیا اردت ان اعرف، اس کے لیے تو ہم موجود ہیں. اگر عالم کے پیدا کرنے کا مقصد ہو معرفت اور ذکر اللہ اور عبادت ہے تو اس کے لیے ہم موجود، سنت کے لیے ہم موجود ہیں. پھر کسی تیسری مخلوق کے پیدا کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ یہ سوال اعتراض کے طور پر نہیں بلکہ استفہام کے طور پر ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کی، میں سمجھ جاؤں. جیسے کہ استاد شاگرد کے سامنے بات ہوتی ہے، شاگرد پوچھتا ہے تو وہ اعتراض نہیں ہوتا بلکہ وہ سمجھنے کے لیے پوچھتا ہے. اس سے فرشتوں نے جو سوال کیا وہ استفہام تھا. استفہام کا معلوم ہے، طلب فہم تھا. استفہام کے معنی طلب فہم. تو اس استفہام کی بنا پر انہوں نے اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں، اور فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ اگر کائنات کی پیدائش کا مقصد صرف عبادت ہو، ذکر و تسبیح ہے تو ہم موجود ہیں، لہذا ایک اور مخلوق کی نیابت کی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی، لہذا ہمیں سمجھا دے. فرشتوں کے ہم سمجھا دیا جائے. تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون. قرآن عظیم کے دوسرے اسلوب کو ذہن میں رکھو. یہ قرآن عظیم کے اسلوب و طریقہ یہ ہے کہ ایک جواب دیتا ہے حاکمانہ شان میں اور ایک جواب دیا جاتا ہے حکیمانہ شان میں. اللہ جل جلالہ جہاں جہاں بھی آپ قرآن عظیم کی مطالعہ کرو گے تو سوال و جواب میں دونوں باتیں آئیں گی. اول جواب ہوگا حاکمانہ شان میں، جیسے کہ بات ہے خاموش تم بھی بولے کیا. دوسرا ہوتا ہے اس کو سمجھانے کا. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر اللہ کو مخلوق کی ہدایت منظور ہے فرشتہ بھیج دیتے، اس کو کیوں پیغمبر بنا ہے؟ فرشتے کو بھیجتے. تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَاهُ مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ. حاکمانہ جواب دیا. اگر ہم فرشتے کو نبی بناتے
تو فیصلہ ہو جاتا، مانتی تو ٹھیک، نہ مانتی تباہ ہو جاتی، مہلت نہیں ملتی پھر. یہ حاکمانہ جواب ہوا. اب دوسرا جواب دیتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. ذرا سوچو، فرشتہ کو پیغمبر بنانے کے دو طریقے ہیں. یا فرشتہ اپنی شکل میں آئے، دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، فرشتے کو دیکھ کر کے مر جاؤ گے، پوسیاں نکل جائے گی، ہوا نکل جائے گی، ڈر جاؤ گے. اور اگر فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے تو پھر تم کہو گے یہ تو انسان ہے. وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. تو حکیمانہ شان کے جواب اور حاکمانہ شان کے جواب. تو یہاں بھی وہ دونوں طریقے ہیں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ چونکہ انسان خیر و شر کا مجموعہ ہے، شر کا تقاضا سفک کی دماء ہے، فساد فی الارض ہے. تو ایک ایسی مخلوق جس میں سفک کی دماء اور فساد فی الارض کا مادہ موجود ہے، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر عالم کے بنانے کا مقصد معرفت ہے تو پھر ایسی مخلوق کیوں پیدا کیا جاتا. اگر صرف شرعی مقصد ہوتا تو جنات کافی تھے، اگر صرف خیر مقصد ہوتا تو فرشتے موجود تھے. پھر یہ تیسری قسم کی مخلوق جو ہے وہ کہاں سے اٹپ کی؟ اس لیے اللہ پاک نے جواب دیا قال انی اعلم ما لا تعلمون. میں جانتا ہوں تم نہیں، جا خاموش ہو، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اچھا، اب آگے جو ہے جواب آتا ہے تو وہ جواب حکیمانہ شان میں ہے. اللہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ تم نیابت کے قابل نہیں ہو. آدم نیابت کے قابل ہے، امتحان لیا گیا فرشتوں کا اور آدم علیہ السلام کا. جہاں کسی کو نائب بنایا جاتا ہے تو نائب کے پاس وہ علم ہونا چاہیے جہاں وہ نیابت کر سکے. اب انسان خود کھاتا ہے، کھانے کا علم ہے اس کے پاس، کھانے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، پیتا ہے، پینے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، ضرورت محسوس کرتا ہے، اولاد ہے اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. پھر ان ساری چیزوں کی ضرورتیں جو ہے جو دنیا میں اللہ جل جلالہ نے پیدا کی ہے جزئی طور پر، ان اجزاء کا بھی علم ہونا چاہیے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علوم دیے گئے جس کا تعلق عالم ناسود سے ہے، دنیا سے اس کا تعلق. اب فرشتے کو اگر یہ سمجھایا جائے کہ اس طرح شادی ہوگی اور اس طرح شادی کرنا چاہیے، اس طرح فروخت کرنے، اس طرح خریدنے، اس طرح کھانے، اس طرح پینے، فرشتے کیا جانتا ہے؟ وہ لوگوں کو کیا سمجھائے گا؟ جو شخص خود نہ سمجھے دوسرے کو کیا سمجھائے گا؟ وہ خیشتن گمست کرا رہبری کنت، جو خود گمراہ ہو کسی کی رہبری کیا کرے گا؟ تو اس لیے وعلم آدم الاسماء كلها ثم ردنا الملائکہ. تو اللہ جل جلالہ نے ان کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد جو فرشتوں نے اپنا عجز مان لیا کہ ہاں واقعی ہم نالائق ہیں، نیابت کے سلسلے میں ہم قابل نہیں، تو کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ادب سے جواب دیا، ادب سے اپنی عاجزی کی اظہار کیا. سبحانک،
پاکی تیرے لیے ہے. ہم مخلوق ہیں، ہم سے لغزش ہو سکتی ہے. سبحانک لا علم لنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیری ذات عالی پاک ہے ہر عیب و نقص سے، اور ہمارے مخلوق تو خالق مخلوق میں نسبت بنتی نہیں ہے. ہم تو ہی مخلوق. جو کچھ آپ نے سکھایا ہے وہی جانتے ہیں، تسبیح و تحلیل جانتے ہیں، باقی چیزوں کو ہم نہیں جانتے. تسلیم کیا انہوں نے کہ ہاں ہم نیابت کے قابل نہیں ہیں. تو پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب تم بتاؤ. تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو نے ہر چیز کا نام بتایا. یہاں دو روایتیں ہیں کہ ایک روایت یہ ہے کہ اس زمانے میں موجود جو چیزیں تھی ان کے نام بتائے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ قیامت تک دنیا میں جو چیزیں بنتی جائے گی اور بنی سب کے نام بتا دیں. دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. یوں سمجھنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام نے اجمال بھی بتایا، تفصیل بھی بتایا. اس زمانے میں اجمال تھا تو اجمال بتایا، اور اجمال کے بعد تفصیل خود بخود آ جاتا. جو فرشتوں نے اپنی عجز کے اقرار کیا، اب اللہ نے فرمایا کہ الم اقل لکم انی اعلم، میں نے تم کو نہیں کہا تھا؟ تم کو اس پوچھنے کا کیا حق تھا کہ تم یہ پوچھتے ہو؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں فرشتوں کو علم تھا. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے لو. اس کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا. تو جہاں سے بھی وہ مٹی اٹھانا چاہتا تھا تو زمین روتی تھی کہ مجھے معاف کر دو. یہاں تک کہ تمام فرشتوں زمین کی فریاد اور رونے کی وجہ سے واپس آ گئے، اور اللہ پاک نے عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا. چنانچہ اس نے روئی زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے لی اور اس مٹی کا گارا بنا دیا گیا، اور اس گارے سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی جسد کی تخلیق فرمائی. اور جب سارا ڈھانچہ اور سارا شکل بن گیا اور وہ ایسا سوکھ گیا جیسے کہ بجتی ہوئی کنکری ہوتی ہے، اس میں پھر اللہ پاک نے روح ڈالا. یہاں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے. الا له الخلق والامر تبارک اللہ احسن الخالقین. عالم خلق الگ ہے، عالم امر الگ ہے. روح جو ہے یہ عالم امر میں سے ہے، اور جسد جو ہے یہ عالم خلق میں سے ہے. یہ ہے کہ انسان کا بدن دو چیزوں کا مشترک ہے. ایک طرف اس میں عالم امر بھی، دوسری طرف اس میں عالم خلق بھی. تو خلق میں یہ تمام مخلوق کے ساتھ مشابہ ہے، کھانے میں، پینے میں، جو ضروریات زندگی اس سب میں. اور عالم امر کے اعتبار سے یہ فرشتوں کو مشابہ ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتوں کا تعلق عالم امر سے ہے، روح کا تعلق عالم امر سے ہے. تو اللہ جل جلالہ نے اس میں روح ڈالی، یعنی عالم امر سے ان کو کن فیکون کر دیا. اللہ کا حکم ہوا کہ زندہ ہو جا، ہو گیا. تو آدم علیہ السلام
کی حالت فرشتوں کو معلوم تھی کہ یہ حضرت جہاں سے بنا ہے وہ اس میں مختلف خاصیتیں موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ انسان کو تمام روئے زمین کی مٹی سے بنایا گیا ہے، اور مٹی سرخ بھی ہے، سفید بھی ہے، کالا بھی ہے، پیلا بھی ہے. اس لیے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سارے کے سارے آ گئے، سفید بھی آ گئے، کالی بھی آ گئے، اور سرخ و سفید بھی سب آ گئے. یہ اس مٹی کی خاصیت ہے جو کہ تمام روئے زمین پر موجود ہے. اچھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے فرشتوں کو معلوم تھا، علم تھا کہ یہ جو بن رہا ہے اس میں یہ خاصیتیں موجود ہیں. اس علم سابقہ کی بنا پر انہوں نے استفہاماً سوال کیا کہ چونکہ اس میں مبدأ شر بھی ہے، لہذا اس کی پیدائش اس کی جو ہے نیابت سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ پاک نے سمجھا دیا کہ جہاں کا یہ نائب بنا ہوا ہے وہاں کا علم اس کو دیا گیا، وہ علم تم نہیں کرتے، یعنی تمہارے اندر اس علم کا استعداد نہیں ہے. آدم میں اور آدم کی اولاد میں اس علم کا استعداد موجود ہے. لہذا فیصلہ جو ہوا ہے وہ حکمت اور حق کی بنا پر، صداقت کی بنا پر ہوا ہے. سبحانک لا علم الا ما علمتنا